السلام علیکم دوستوں، میرے یوٹیوب چینل جابز کنسرٹ پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست جابز کی انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ پاکستان نیوی نے سویلین جابز کی اناؤنسمنٹ کی اور بہت بڑی تعداد میں جابز کی اناؤنسمنٹ کیا۔ اس میں آپ ایز اے سویلین جاب کر سکتے ہیں اور یہ ملک بھر سے امیدوار اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور مرد و خواتین دونوں کا کوٹا اس میں میل اینڈ فیمیل دونوں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اور یہ 3 مختلف کیٹیگریز میں ہیں۔ ان کے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں بھی جابز ہیں، آفس سٹاف بھی ریکوائرڈ ہے، اور اس کے علاوہ پی این سی اے میں ان کے لیے ٹیکنیکل سٹاف بھی ریکوائرڈ ہے، نان ٹیکنیکل سٹاف بھی ریکوائرڈ ہے۔ سو دوستو یہ ساری مختلف اسامیوں کے لیے مختلف ہی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن وغیرہ ریکوائرڈ ہے۔ کون کون سی اسامیاں اور ان کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، کتنی تعداد میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ آگے ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو نئے دوست ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں دوستو آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ نے اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کے کسی بھی براؤزر میں ٹائپ کرنا ہے jobsconcert.com۔ یہ جابز کی ویب سائٹ ہے، اس پہ ڈیلی بیسس پہ لیٹسٹ جابز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر کے لیٹسٹ جابز کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے۔ یہاں پہ دوسری رو میں پہلے نمبر پہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، پاکستان نیوی سویلین جابز 2020۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ اوپن ہو چکی ہے، یہاں اس سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن موجود ہے۔ اناؤنسمنٹ ڈیٹ ہے 27 سپٹمبر 2020 اور لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 11 اکتوبر 2020۔ اور آگے ویکنسیز کی ڈیٹیل ہے۔ یہ ویکنسیز ہیں نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ہائر فارمیشن میں، اور ان کے لیے یہ انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ پاکستان نیوی میں بطور سویلین شمولیت اختیار کریں۔ اسامیہ برائے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ہائر فارمیشن، اور جو ایج ریکوائرڈ ہے ان تمام اسامیوں کے لیے وہ 31 مارچ 2021 تک آپ کی کم سے کم 18 سال ہو اور زیادہ سے زیادہ 30 سال ہو ایج لیو۔ اور آگے انہوں نے کیٹیگریز بتائی ہوئی ہیں، کون کون سی اسامیاں، ان کا کوٹا وغیرہ بتایا ہوا ہے، اور تعلیمی قابلیت کیا ریکوائرڈ ہے، یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ اسسٹنٹ ہے، پی پی ایس 15 کی ہے، اور آگے انہوں نے میرٹ بتایا ہوا ہے۔ پنجاب کی 12 ہے، اربن کی 4 ہیں، رورل کی 3 ہے، اور گلگت بلتستان کی 3 ہے، بلوچستان کی 2 ہیں۔ ٹوٹل 30 اسامیاں ہیں، اور اس کے لیے گریجویشن ریکوائرڈ ہے، اور آپ کو سروس میں بھرتی ہونے کے بعد 1 سال کے اندر این آئی ٹی وی سے 6 ہفتے کا بنیادی آئی ٹی کورس بشمول ایم ایس آفس کرنا لازمی ہوگا۔ اس کا انٹرویو ہوگا، مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ملک بھر سے۔ آگے ڈیٹا انٹری آپریٹر بی پی ایس 14 کی ہے۔ آگے انہوں نے کوٹا وغیرہ بتایا وہ آپ دیکھ لیجیے گا، اور یہ بیچلر ڈگری فزکس میتھ شماریات اکنامکس میں ریکوائرڈ ہے، اور یہ انٹرویو اور پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا، مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فوٹوگرافر کی ہیں، اور اس کے لیے میٹرک اور فوٹوگرافی میں 3 سے 5 سال کا تجربہ اور مرد ریکوائرڈ ہیں۔ اس کے بعد ہے جی لائبریری اسسٹنٹ کی ہے، اور اس کے لیے بھی گریجویشن ریکوائرڈ ہے، اور لائبریری سائنس میں سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہے، مرد اس کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ اور اس کے لیے اس کے آگے یو ڈی سی اپر ڈویژن کلرک کی اسامیاں، اور اس کے لیے بھی انٹرمیڈیٹ اور ٹائپنگ ٹیسٹ کمپیوٹر پر ہوگا، اور سروس میں بھرتی ہونے کے بعد 1 سال کے اندر این آئی ٹی پی کا 3 ہفتے کا بنیادی کورس آپ کو کرنا ہوگا، اور مرد اور خواتین دونوں ہی ریکوائرڈ ہیں۔ اس کے نیچے ایل ڈی سی لو ڈویژن کلرک کی اسامیاں، اور یہ اسامیاں ٹوٹل 71 ہے، اور اس کے لیے میٹرک ریکوائرڈ ہے، اور ٹائپنگ سپیڈ 30 ورڈ پر منٹ ہے، اور سروس میں بھرتی ہونے کے بعد این آئی ٹی پی سے 3 ہفتے کا بنیادی کورس کرنا ہوگا، اور مرد اور خواتین دونوں ریکوائرڈ ہیں۔ آگے ٹیلی فون آپریٹر ہے، اس کے لیے میٹرک ریکوائرڈ ہے، 2 سالہ تجربہ ریکوائرڈ ہے، اور اس کے لیے مرد ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد سینئر کمپوزیٹر کی ہے، کارپینٹر کی ہے، ان کے لیے میڈل پاس ریکوائرڈ ہے، اور یہ آپ کو ریلیونٹ نالج ہونا چاہیے۔ اور کارپینٹر کے بعد جونیئر کمپوزیٹر ہے، نائب قاصد ہے، مالی ہے، سینٹری ورکر ہے، کولیز ہے، یہ ساری اسامیاں ان کے لیے پرائمری پاس کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے۔ سو دوستو یہ ساری ان کے لیے اسامیاں نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں اسامیوں کی ڈیٹیل تھی۔ یہ ٹوٹل 295 اسامیوں کی تعداد ہے۔ اس کے بعد دوستو نیچے آ جاتی ہیں یہ ویکنسیز فار انڈسٹریل ٹیکنیکل سٹاف پی این سی اے لور فارمیشن۔ آگے جو ٹیکنیکل سٹاف ریکوائرڈ ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ٹوٹل اسامیوں کی تعداد ہے 1475 اس کے لیے بھی ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ریکوائرڈ ہے 31 مارچ تک، اور اسامی نمبر 15 کے لیے 25 سے 40 سال تک رعایت ہے۔ سو دوستو نیچے اسامیوں کی ڈیٹیل ہے۔ نمبر 1 پہ فور مین ریکوائرڈ ہے میکینیکل، الیکٹریکل اور شپ کنسٹرکشن میں، اور آگے اسامیاں ٹوٹل 75 اسامیاں ان میں، اور بی ٹیک
الیکٹریکل میکینیکل شپ کنسٹرکشن بما 6 سالہ تجربہ اور اس کے لیے میل ریکوائرڈ ہے۔ آگے لیڈنگ مین چاہیے میکینیکل الیکٹریکل شپ کنسٹرکشن میں اور اسامیوں کی تعداد 50 ہے۔ بی ٹیک الیکٹریکل میکینیکل شپ کنسٹرکشن میں 3 سالہ ڈی اے کیا ہو، اس کے ساتھ 6 سال کا تجربہ ہونا چاہیے آپ کا ڈی اے کرنے کے بعد۔ اس کے لیے میل ریکوائرڈ ہے۔ اسسٹنٹ لیڈنگ مین ریکوائرڈ ہے میکینیکل میں اور اس کی 53 اسامیاں۔ اسسٹنٹ لیڈنگ مین الیکٹریکل میں اس کی 92 اسامیاں، اور اس کے بعد اسسٹنٹ لیڈنگ مین الیکٹرونکس میں، اسسٹنٹ لیڈنگ مین شپ کنسٹرکشن میں، اور ان کے لیے جو اسسٹنٹ لیڈنگ مین ہے ان کے لیے بی ٹیک آنر یا بی ٹیک الیکٹریکل میکینیکل شپ کنسٹرکشن میں 3 سال کا تجربہ آپ کا ریکوائرڈ ہے، اور اگر آپ نے 3 سالہ ڈی اے ہی کیا ہو تو اس کے بعد 6 سال کا تجربہ ریکوائرڈ ہے۔ یہ اس کے بعد ہائی اسکلڈ مستری کی اسامیاں میکینیکل میں ہائی اسکلڈ مستری الیکٹریکل، ہائی اسکلڈ مستری الیکٹرونک شپ کنسٹرکشن۔ یہ ہائی اسکلڈ مستری کے لیے بی ٹیک الیکٹریکل میکینیکل شپ یا کنسٹرکشن میں، اور 3 سالہ ڈی اے کے بعد آپ کا 3 سال کا تجربہ ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد ہائی اسکلڈ گریڈ کی ہیں میکینیکل میں الیکٹریکل الیکٹرونکس اور شپ کنسٹرکشن میں، اس کے لیے ڈی اے کسی منظور شدہ ادارے سے 3 سالہ آپ نے میکینیکل کورس کیا ہو الیکٹریکل الیکٹرونکس اور شپ کنسٹرکشن کا۔ اور اس کے بعد سویلین اپرینٹسشپ ہے، وہ 7 اسکیل کی ہیں، اور اس کے لیے ٹوٹل 700 اسامیوں کی تعداد ہے، اور میٹرک سائنس میں آپ کے 55% مارکس ہونے چاہیے اور 45% مارکس برائے بلوچستان۔ دوستو یہ ساری ٹیکنیکل سٹاف کی تھیں۔ آگے پھر آپ کے ساتھ نان ٹیکنیکل کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ یہ ساری نان ٹیکنیکل سٹاف کی ڈیٹیل ہے، اور اس میں پہلے نمبر پہ ہے اکیڈمک ٹیچر ریکوائرڈ ہے، اور اس کے لیے بی ایس سی فزکس میتھس ریکوائرڈ ہے، اور اس کے بعد مترجم عربی کا ریکوائرڈ ہے، اور اس کی اسامی کی تعداد 6 ہے۔ عربی زبان میں ماسٹر ڈگری اور بطور ٹرانسلیٹر عربی کا تجربہ ہونا چاہیے۔ سب انسپیکٹر ہیں، یہ اسامیوں کی تعداد 2 ہے، اور انٹرمیڈیٹ ریکوائرڈ ہے، کسی بھی انفورسمنٹ ایجنسی میں 3 سالہ کام کا تجربہ۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں، اور ان اسامیوں کی تعداد 94 ہے، اور بیچلر ڈگری فزکس میں شماریات اور 10,000 کی ڈپریشن حروف فی گھنٹہ رفتار آپ کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد سپورٹس کوچ ہے، اس کے بعد جونیئر سائنٹیفک اسسٹنٹ ہے، اسسٹنٹ ایگزامینر ہے، میکینیکل کا ہے، ایمونیشن کا ہے، اور ڈرافٹ مین کی ہے، سویلین ورکشاپ سپروائزر کی ہیں، اور فوٹوگرافر کی ہے، ایل ڈی سی کی ہے، اور ٹیلی فون آپریٹر، اسسٹنٹ اسٹور کیپر، لیڈی ہیلتھ وزیٹر ہے، لائبریرین کی ہے، سینئر ٹائم کیپر کی ہے۔ تو یہ بہت ساری اسامیوں کی ڈیٹیل آپ نیچے تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو شاید ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی یہ اسامیاں بلر نظر آ رہی ہوں، جب آپ یہ ایڈورٹائزمنٹ اوپن کریں گے ویب سائٹ پہ جا کے تو یہ پک پہ آپ امیج پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بالکل کلیئر نظر آئے گی، وہاں سے آپ بالکل کلیئرلی تمام اسامیوں کی مکمل ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ اس کے نیچے دوستو اپلائی کرنے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، جو امیدوار اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ پاکستان نیوی کی اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ کلک ہیئر ٹو اپلائی یہاں پہ بھی آپ کلک کر کے ان کے آفیشیل پیج پہ چلے جائیں گے، وہاں سے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیچے انہوں نے کچھ ہدایات دی ہوئی ہیں اپلائی کرنے کے، اور طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ یہ اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ وہ ہدایت انہوں نے دی ہوئی ہیں، اسامی نمبر سیریل نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13 اور 14 کے لیے آن لائن اپلائی کی سہولت نہیں ہے، آپ سمپل اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس قومی شناختی کارڈ کی کاپی، تصدیق شدہ تعلیمی اسناد کی تصدیق شدہ کاپیاں، ڈومیسائل کی تصدیق شدہ کاپی، 3 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف، اور پرسنل پوسٹل ایڈریس اور بما ٹیلی فون نمبر آپ نے یہ سارے اپلیکیشن کے ساتھ لگا کے دیے گئے ایڈریس میں سینڈ کر دینے۔ آفیسر انچارج پاکستان نیوی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر موزہ کنگال نزد ٹی سی ایس فضائیہ کلونی کھنہ پل راولپنڈی، اس ایڈریس پہ آپ نے اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے، یہ مینشن کیے ہوئے سیریل نمبر۔ اس کے بعد طریقہ انتخاب اور بھرتی کا پروگرام انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے کہ کیسے طریقہ انتخاب کیا ہوگا، اور سب سے پہلے آن لائن رجسٹریشن ہوگی، جو اسامیاں اوپر بتائی ہیں ان کے علاوہ باقی سب کی آن لائن رجسٹریشن ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا ابتدائی امتحان بذریعہ کمپیوٹر ہوگا، اس کا SMS کے ذریعے اطلاع کر دی جائے گی آپ کے سینٹر وغیرہ کی اور ڈیٹ وغیرہ کی، اور اس کے بعد آپ کا ابتدائی امتحان کے نتائج کا جب اعلان ہوگا اس کے بعد طبی معائنہ ہوگا، اور اس کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹ ہوگا، عملی امتحان اور ٹریڈ ٹیسٹ انٹرویو ہوگا، اس کے بعد حتمی انتخاب ہوگا۔ عمر کی بالائی حد میں 5 سالہ گورنمنٹ کی طرف سے رعایت شامل ہے، اور باقی متفرق شرائط اور ہدایت انہوں نے دی ہوئی ہیں، آپ وہ ایک مرتبہ اپلائی کرنے سے پہلے مکمل ایڈورٹائزمنٹ کو ریڈ کر لیجئے گا، آپ تمام انفارمیشن لے کے پھر اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ ساری ان اسامیوں کی ڈیٹیل تھی۔ نیچے سویلین اپرینٹسشپ اسکیم کی انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ اپرینٹسشپ کا دورانیہ 3 سال ہوگا، ٹریننگ کا جو مقام ہے وہ پاکستان نیوی پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کراچی میں ہوگا، اور اپرینٹسشپ کی تکمیل کے بعد پاکستان نیوی میں خالی اسامیوں کے مطابق
11ویں اسکیل پہ الاؤنسز وغیرہ آپ کو اس کے مطابق دی جائیں گے۔ اپریٹرشپ کے آغاز پر ایک معاہدہ کرنا ہوگا جس کے تحت آپ پاکستان نیوی میں کم از کم 8 سال ملازمت کرنے کے پابند ہوں گے۔ دوستو یہ ساری ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن تھی۔ مزید کوئی معلومات درکار ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔